بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نئے وظیفے کے ساتھ استقبال رمضان کے حوالہ سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے ہے کہ یہ رمضان المبارک جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم فرمایا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد اور افادیت بھی ساتھ بیان فرمائی کہ اس سے انسان کو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، تو میں صرف اس کے حوالہ سے صرف یہی ایک گزارش کروں گا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ نیکیوں کے سیزن کے طور پر اسے یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کے فرمان کے مطابق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارک کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، نیکیوں کا سیزن ہے، یعنی شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور نیکیوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ جہاں پہلے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے ایک نیکی کی، تو یہاں 70 ملتی ہیں، یعنی نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ میں جو وظیفہ جو اس مہینے کی مناسبت سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کی فکر کریں، اور قضا نمازیں جو ہیں ان کی کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز کی قضائی دیں۔ ہر نماز کے ساتھ جو فرض نماز آپ ادا کریں، فجر کی پڑھیں تو 7 فجر کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے 2 فرض کی قضائی بھی دے لیں۔ اسی طرح آپ ظہر کی جب پڑھیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد، رکعتیں مکمل پڑھ لینے کے بعد پھر آپ جو ہے 4 فرضوں کی قضائی ظہر کی دے دیں، پھر اسی طرح عصر کی دے لیں، پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کی جو ہے قضائی جو ہے اس کا ایک پروگرام بنائیں۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ، اور جتنی بھی ہماری نمازیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ اللہ کریم یقینی طور پر، یہ تو حدیث پاک ہے کہ ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ایک فرض آپ ایک نماز پڑھیں گے، گویا آپ کی 70 نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اگر اس طرح ہی تو کم از کم ثواب تو ہمیں 70 نمازوں کا ضرور ملے گا۔ اس وجہ سے یہ آپ نے ایک وظیفہ ضرور اس کے بارے میں خیال کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا۔ دوسرا، استقبال رمضان کے حوالے سے میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک اس حدیث کو شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے، اور مروی ہے یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلاموں یہ پتہ ہے کہ یہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، حضور کیا کوئی نیا حکم ہمارے لیے نازل ہوا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، نیا حکم نہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اور حضور نے اس کی افادیت میں فرمایا کہ اللہ کریم پہلی رات کو تمام مومنین مسلمانوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت مبارک مہینہ ہے، تو استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے کہ جہاں ہم نے پہلے اگر حضور کی ذات پر ایک دن میں درود شریف 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اب ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ اس مہینے میں 1000 مرتبہ پڑھے۔ ہاں جی، جو پہلے نوافل وغیرہ کم پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز تہجد کی جو ہے پہلے اگر نہیں پڑھتے تو اس مہینے کی برکت سے آپ نماز تہجد کی آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ نماز تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا تو ہے ہی، سحری تو ہم نے کرنی ہے، تو نماز تہجد کی عادت بنائیں۔ نماز تہجد جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، رزق میں برکت کا، جو بندہ رزق میں برکت کا چاہتا ہے کہ میری رزق میں برکت ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز تہجد شروع کر دے۔ یعنی یہ بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی اس کی زیادہ افادیت ہے، اور اس میں اللہ کریم تمام تر معاملات جو انسان کے درست فرما دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی قضا نمازوں کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے جہاں پہلے اگر نیکی کم کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں جو نیکیوں کا سیزن ہے اس نے ہمیں اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمارے تمام تر معاملات کو درست فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔